السلام علیکم۔ پاک داستان میں آپ کا خیر اور خوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم مکے کو جس طرح دیکھتے ہیں، جس طرح پاتے ہیں، ایک سمے تھا جب مکے میں پتھر اور کنکر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس ریگستان مکے میں بستی کی شروعات ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی لیے ہم پاک سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ ایک بار ابراہیم علیہ وسلم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے بادشاہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ آپ کے راجیہ میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو کہ عرب بھوکھنڈ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو فرعون نے برے ارادے سے انہیں نیوتا بھیجا اور اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ فرعون انہیں پکڑنے آ رہے تھے کہ سارہ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ سب سے پہلے نماز ہوگی۔ سارہ نے وضو کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ سارہ نے اللہ سے گزارش کی، میں سارہ اپنی عزت اپنے پتی کے علاوہ اور کسی کو استعمال نہیں کرنے دی، اور ابراہیم علیہ وسلم کو آپ کا نبی مانا ہے۔ اگر یہ 2 باتیں سچ ہے تو وہ شیطان فرعون مجھ پر حاوی نہ ہو پائے۔ سارہ کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ فرعون سارہ کو پکڑنے ہی والے تھے کہ اچانک زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ یہ چمتکار دیکھ کر فرعون مان گیا کہ سارہ اللہ کی بہت ہی خاص اور قریبی بندی ہے، اور ان کی یہ خاصیت دیکھ کر موہت ہو گیا اور اپنی بیٹی ہجرہ کو داسی کے روپ میں حضرت سارہ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ بعد میں حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرہ سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں پتنی کو ساتھ لے کر فلسطین واپس آ گئے۔ اللہ کا پلان دیکھیے، کس طرح مکے میں بستی کی شروعات کی جاتی ہے۔ سارہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، وہ نسنتان تھی، اور ہجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی۔ ان کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس پر حضرت سارہ کو بڑی شرم آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہجرہ اور ان کے بچے سمیت دیس نکالا جائے۔ حالات نے بھی کچھ ایسا رخ اپنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ کی بات ماننی پڑی، اور پتنی حضرت ہجرہ اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک چٹیال گھٹی پر بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ باڑھ آتی تھی تو داہنے بائیں کترا کر نکل جاتی تھی۔ اپنے اسی پیڑ کے پاس حضرت ہجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجور اور پانی ساتھ میں رکھ دیا اور فلسطین واپس چلے گئے۔ بڑی دکھ کی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا، اور بڑی کٹھن پرستھتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ لگ بھگ سبھی کو پتہ ہے کہ ریگستان میں پانی کے بنا حضرت ہجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ بعد میں اللہ کی مہربانی سے زمزم کا سوتا بن گیا اور جینے کی ایک نئی امید جگ اٹھی۔ کچھ دنوں بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے اتہاس میں جرہم دوسرا کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیچ بیچ میں اپنے پریواروں سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنی بار آئے تھے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے
کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں دکھایا کہ وہ اپنے سپوتر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور نبیوں کا سپنا صرف سپنا نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے فلسطین سے مکہ تشریف لائے، وہیں پر جہاں اپنے پریوار کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا گیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے سپنے کو سچ کر دکھایا۔ ہم اچھے لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، نشچے ہی یہ ایک کھلی پریکشا تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک پرانی کو بھیج دیا گیا اللہ کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہونے سے پہلے ایک بار مکہ ضرور آئے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا اور اسماعیل علیہ السلام بڑا ہوتا گیا۔ جب وہ جوان ہو گیا تو ہاجرہ کی اجازت سے جو قبیلہ مکہ میں ہی ٹھہر گئے تھے ان سے عربی سیکھ لی اور انہی کے قبیلے کی ایک مہیلا سے شادی کر لی۔ اسی بیچ حضرت ہاجرہ کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اسی وقت ایک بار اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پریوار سے مکہ ملنے آئے تھے۔ اس سمے حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے ہوئے تھے، لہٰذا ان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ ان کی بہو سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اپنی بہو سے ہلچل پوچھا تو جواب میں الحمدللہ نہ کہہ کر شکایت ظاہر کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب اسماعیل شکار سے لوٹ آئے تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے، لہٰذا اس بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی لڑکی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر تشریف لائے تھے، مگر اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو پائی۔ بہو سے ملاقات ہو گئی تو بہو سے ہلچل پوچھا۔ جواب میں جب اس بہو نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام لوٹے تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بحال رکھے، اور یہ کہہ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ کچھ مدت بعد جب کعبہ نرمان کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ کعبہ وہیں پر بنانا تھا۔ اس بار جب ابراہیم علیہ السلام مکہ اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب پیڑ کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی لپک پڑے، خوشی سے پھول اٹھے، کیونکہ یہ ملاقات ایک لمبی مدت کے بعد ہو رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک آگاکاری بیٹا تھا، کبھی بھی باپ کے حکم پر سوال نہیں کیا۔ اس بار ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا مقصد صرف اپنے بیٹے سے ملنا نہیں تھا، خانہ کعبہ کا نرمان کرنا تھا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کا نرمان کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ خانہ کعبہ کا دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کے بعد کن کن ہاتھوں میں گئی، اس کے بارے میں ہم ایک الگ سے ایپیسوڈ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کے پیٹ سے 12 بیٹے دیے۔ ان میں سے دوسرا بیٹا قدار کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نبیت کی سنسکرتی اتری حجاز میں پھلی پھولی۔ انہوں نے ایک شکتیشالی راجیہ استھاپت کیا اور آس پاس کے لوگوں کو اپنے ادھین کر لیا۔ پر جب رومیوں کا زمانہ آیا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن قدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ونش کرم کی 21ویں پیڑھی پر پڑتے ہیں۔ عدنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ونش کرم کی 21ویں پیڑھی پر پڑتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ونش کرم کا الیکھ کرتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے، فرماتے کہ ونش کرم کے وشیشجঞ غلط کہتے ہیں۔
لیکن ایک اور روایت کے مطابق عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ 40 پیڑھیاں ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی مہمانداری کون کس طرح کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ اس چینل کے کسی بھی کنٹینٹ میں کہیں پر بھی چینل کرتری-پکش کا اپنا بیان، اپنا فتویٰ نہیں ہے۔ ہر ایک کنٹینٹ کچھ صحیح دلیلوں کے آدھار پر بنایا گیا ہے، لہٰذا اس چینل کو خود سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور فیملی کو بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کروائیں۔